معیاری بامقابلہ منفرد تجربات۔ کلام پاک کی تشریح کرتے وقت ہمیں تمام مسیحیوں کے لیے معیاری تجربات اور ابتدائی کلیسیا کے ماننے والوں کے لیے منفرد تجربات کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔ میں ہوں راشد یونس۔ اس اصول میں دو خاص الفاظ ہیں جو واقعی بائبل کی تشریح میں بہت اہم ہیں، خاص طور پر جب ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ لفظ معمولی ہے، جس کا مطلب ہے پائیدار، واقعی ہم سب کے لیے، یا منفرد، جس کا تعلق اس سے ہے کہ جو بہت غیر معمولی ہے۔ اور ہم اعمال کی کتاب میں بہت سے غیر معمولی تجربات دیکھتے ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں فرق کرنے کی ضرورت ہے، جو معیاری ہے اور جو منفرد ہے، یا ہم عارضی لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کچھ بہت ہی غیر معمولی تجربات تھے، اور جب ہم ان غیر معمولی تجربات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم خاص طور پر رسولوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم ان 12 شاگردوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہیں یسوع نے چنا، اور پھر بعد میں اس نے انہیں اصل میں رسولوں کے طور پر نامزد کیا، اور لوکا کلیسیا کی ابتدائی تاریخ کو ریکارڈ کرنے میں کثرت سے رسولوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور ہمارے پاس اعمال کی کتاب میں جو کچھ ہے وہ ان چند انوکھے تجربات کے متعلق ہے جو رسولوں کو ہوئے تھے۔ اب ان کے یسوع کے ساتھ غیر معمولی تجربات تھے، لیکن ویسا نہیں جیسا کہ اعمال کی کتاب میں تھا، اور ہم اسے دیکھنے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر اس بات پر متفق ہوں گے کہ اعمال کی کتاب کے ابتدائی حصے میں جو کچھ ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ مثال کے طور پر آندھی کا سناٹا، اور یہ بالکل واضح ہے کہ یہ لوکا نے بیان کیا ہے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ اب اعمال کی کتاب کے ان ابتدائی ابواب کی تشریح میں اس میں ضمیر کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ استعمال شدہ اسم کے تعلق سے اس میں ضمیر کی پیروی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوکا نے اکثر رسولوں کا حوالہ دیا ہے، اور اگر آپ تسلسل کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو ایسے ضمیر ملیں گے جو رسولوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب یہ کہتا ہے کہ اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے، یہ رسولوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ سیاق و سباق میں یہ بہت واضح ہے، اور یہ بائبل کی تشریح میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اگر ہم ان میں سے کچھ چیزوں کو سیاق و سباق سے ہٹ کر دیکھتے ہیں تو یہ کلام پاک کی کچھ سنگین غلط تشریح کا باعث بنتا ہے۔ اس غیر معمولی تجربے کے تناظر میں ہمارے پاس آگ کے شعلہ کی طرح زبانیں بھی ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے تھا یا کیسا تھا، مگر لکھا ہے کہ یہ آگ کے شعلہ کی طرح تھا، اور ہم یہی پڑھتے ہیں، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ اور ایک مرتبہ پھر اگر آپ اس میں ضمیر کو دیکھیں، جب لوکا ان میں سے ہر ایک کو لکھتا ہے، اس کا تعلق ان 12 شاگردوں سے ہے۔ اب ذہن میں رکھیں کہ متیہ پہلے ہی منتخب ہو چکا ہے، چنانچہ اس نے یہودا کی جگہ لے لی، تو ایک بار پھر 12 ہیں، اور یہ ایک مظاہر تھا ان 12 آدمیوں کے لیے ایک بہت ہی غیر معمولی تجربہ تھا۔ ہم پڑھتے ہیں اس سے بھی زیادہ اہم، میرے خیال میں معجزاتی اور ایک غیر معمولی تجربے کے لحاظ سے وہ غیر زبانیں بول رہے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ایک مرتبہ پھر جب آپ اس حوالے سے اس میں ضمیر کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ پھر یہ ان 12 شاگردوں کے متعلق بات کرتا ہے۔ اب یہ کیسی صورتحال تھی؟ اگر آپ سیاق و سباق کی طرف واپس جائیں اور وہاں موجود تمام لوگوں کے بارے میں پڑھیں تو وہ 50 روزہ جشن کے لیے تمام رومی سلطنت سے آئے تھے، اور 50ویں دن پر، جسے پینتی کوست کہا جاتا ہے،
یہ غیر معمولی تجربات ان 12 آدمیوں کی زندگی میں رونما ہوا، اور وہ تمام رومی سلطنت کی تمام زبانیں بولنے لگے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں روم سے آئے تھے، وہ وہاں سائرین سے، افریقہ سے، مصر سے، یقیناً افریقہ میں تھے، عرب، پارتھیا، میڈیا، ایلام، کپدوکیا، یہ سب زبانیں اور بولیاں مختلف تھیں۔ یہ آدمی اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ سب مختلف زبانیں بولنے لگے۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوا، شاید متی ایک زبان بول رہا تھا اور پطرس ایک مختلف زبان بول رہا تھا اور یعقوب مختلف زبان بول رہا تھا، لیکن یہاں پر بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے۔ لہٰذا یہ زبانوں کے تعلق میں ایک بہت ہی غیر معمولی تجربہ تھا۔ اگر آپ نے کبھی کسی غیر ملکی زبان کا مطالعہ کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے۔ کسی زبان کو سیکھنے اور اسے قابلیت سے بولنے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چینی کو لے لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ چینی زبان میں اس وقت تک روانی نہیں بن پائیں گے جب تک کہ آپ اس کا مطالعہ نہ کریں، اور کم از کم 7 سال تک اس کے ساتھ نہ رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یکدم تھا۔ یہ اسکول بھی نہیں جاتے تھے، یہ ویسے بھی پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، وہ ربی نہیں تھے، لیکن وہ تمام زبانیں بول رہے تھے۔ اب یہ غیر معمولی تجربات تھے، اور پطرس اس کی وضاحت کرنے کے لیے اٹھا اور اس نے یوئیل نبی کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد اس نے بنیادی طور پر کچھ چیزوں کی وضاحت کی جن کی یوئیل نے آخری زمانے کے لحاظ سے پیشین گوئی کی تھی، جو کہ یہ تھیں۔ پطرس نے اس کو لکھا جو یوئیل نے کہا، سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے۔ اب میں یہاں کچھ ایسا بتانا چاہوں گا جو بہت دلچسپ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ پطرس رسول روح القدس سے معمور تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ یوئیل نبی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس واقعے کی تشریح کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ سمجھ گیا جس کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا، کیونکہ معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ پینتیکوس کے دن یہ چیزیں ویسی نہیں ہوئی جیسے کہ بیان کیا ہے۔ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک قابل بیان کہانی ہے، اور جیسے کہ پطرس اس کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھتا جو یسوع مسیح کے اس زمین پر واپس آنے سے پہلے ہونے والا ہے۔ لہٰذا ذہن میں رکھیں، آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ اعمال کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ ایک قابل بیان کہانی ہے، اور پھر بھی جو ہم پڑھتے ہیں وہ سچ ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا تھا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے لوکا سچائی کو درج کر رہا تھا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ تجربات ہیں، غیر معمولی تجربات، جو واقعی ایک رسول ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اب بعد میں پولس رسول بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ساؤل کو یاد کریے، وہ فریسی جس نے مسیحیوں کو شہید کیا تھا، جو بعد میں دمشق کے راستے پر یسوع سے ملے اور پھر اسے رسول ہونے کے لیے بلایا گیا، اور وہ ان مشنری سفروں پر چلا گیا، اور اس نے کرنتھیوں کو لکھا کیونکہ کرنتھیوں میں سے کچھ اس کے اختیار پر شک کر رہے تھے، اور اس نے اپنے تجربات کے حوالے سے یہ بات کہی تھی۔ ہم دوسرے کرنتھیوں باب 12 اور 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں، رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ نشانوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں۔ دوسرے لفظوں میں، پھر خدا نے خدا کی روح اور یسوع مسیح کے ذریعے ان مردوں کو رسول ہونے کے لیے بلایا۔ اس کے منصوبے میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ انہیں بہت غیر معمولی طریقے سے منفرد تجربات عطا کرنے والا تھا، جو کہ معیاری نہیں تھے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو عام طور پر ہوتی ہیں جہاں تک کلیسیا کا تعلق ہے۔ یہ کلیسیا کی بنیاد ڈال رہا ہے، جیسے کہ پولس نے کہا، کلیسیا رسولوں اور نبیوں کی بنیاد پر قائم ہے، اور خدا نے انہیں
یہ صلاحیتیں عطا کیں، انہوں نے انہیں خود سے نہیں سیکھا، وہ ان سے نوازے گئے، اور خدا نے کلیسیا کو وجود میں لانے کے لیے اس کا استعمال کیا، اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے یسوع مسیح واقعی وہی تھا جو اس نے کہا کہ وہ ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم غور و خوض کا سوال ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب مسیحی لوگ مسیحی تجربات اور منفرد تجربات کے درمیان فرق کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جنہیں خدا نے بائبل کی تاریخ میں مخصوص حالات کے لیے رکھا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے، اس کے برعکس جب ہم خدا کی طاقت کو محدود کر دیتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں ان دونوں سوالوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے سوال کے لحاظ سے جب مسیحی توجہ سے اس میں فرق نہیں کر سکتے، وہاں یہ کچھ بہت ہی دلچسپ صورتحال کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے ہیں جو آج بھی وہی تجربات کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے احتیاط سے دیکھیں تو وہ مافوق الفطرت کو چھوڑ دیں گے۔ اور جب وہ مافوق الفطرت کہتا ہوں تو میں طاقتور تیز ہوا کہہ رہا ہوں، اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ یروشلم میں ایک تاریخی لمحہ تھا، جہاں تک میں جانتا ہوں اس کی کبھی نقل نہیں کی گئی، حالانکہ خدا یہ کر سکتا ہے، اور یہ خود کو یاد دلانے کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے۔ خدا تاریخ کے کسی بھی لمحے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بائبل یہ نہیں کہتی کہ یہ ان غیر معمولی تجربات کے لحاظ سے معیاری ہے۔ جب میں نقل کے بارے میں بات کرتا ہوں یا یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس تجربہ ہے، تو وہ زبانوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، کب کوئی غیر ملکی زبان سیکھے بغیر بول سکتا ہے؟ چرچ کے ابتدائی دنوں میں تاریخ میں اس لمحے کے علاوہ اب خدا ایسا کر سکتا تھا۔ بہت سے مشنری جو برسوں سے زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکے، لیکن یہ اس لحاظ سے منفرد تھا جو خدا وہاں پینتی کوست کے دن ظاہر کر رہا تھا۔ آگ کی زبانیں جیسے وہ تھیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تعلق کا ایک ظاہری نشان۔ لہٰذا اگر ہم اسے نہیں سمجھتے اور اس میں فرق کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے عقلی بنانا اور حقیقت میں یہ کہنا آسان ہے کہ وہ یہ تجربات کر رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان تجربات کا سامنا نہیں کرنا، خاص طور پر معجزاتی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو خلوص دل سے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہوں، وہ صرف کچھ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہوا، اور پھر وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن وہ معجزاتی کے لحاظ سے جو کچھ ہوا اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر بدقسمتی سے آج کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے کانوں میں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ وہ ایسے مقاصد تک پہنچنے کے لیے کنٹرول کر رہے ہیں جو عظیم مقاصد نہیں ہیں۔ جب بھی آپ کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ بائبل کی سچائی ہے، تب ہم مصیبت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں فرق کریں جو معیاری ہے اور جو غیر معمولی اور منفرد ہے۔ اور ایسی چیز جسے خدا نے تاریخ میں ایک لمحے کے لیے بنایا تھا، یاد رکھنا یقیناً کہ وہ ہمیشہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خدا در حقیقت کیا کر رہا ہے۔ اب ایک بار آپ یہ کہہ دیں تو آپ کو اس سوال کے دوسرے حصے کی اس عکاسی اور جوابی سوال پر واپس آنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اس کے برعکس جب ہم خدا کی طاقت کو محدود کر دیتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہاں ہمیں بہت غور سے دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے کچھ ایسی صلاحیتیں عطا کیں جو کبھی نہیں سیکھی گئیں۔ خدا نے عطا کیا اور یہ مافوق الفطرت تھا، یہ ہوا، اور یقیناً ہم دیکھیں گے کہ مذہبی رہنماؤں نے بھی اس بات کو نوٹ کیا کہ وہ یسوع کے ساتھ تھے، اور جب یہ کہتا ہے کہ وہ یسوع کے ساتھ تھے تو وہ وہی معجزاتی کام کر رہے تھے جو یسوع نے کیا تھا۔ تاہم خدا کی طاقت
ایک ہی منبع کے ذریعے عطا کی گئی صلاحیتوں اور روحانی طاقت سے ممتاز کرنے میں فرق ہے، اور پالوس نے اس کا حوالہ دیا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سوال ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ خدا ہم میں سے ہر ایک کے لیے چاہتا ہے، لیکن یہ اس سے مختلف ہے جو عطا کیا گیا۔ یہ ایسی چیز ہے جو بڑھتی ہے۔ کچھ ہم سیکھتے ہیں تو پالوس کی دعا پر غور کریں، اور یہ ایک دعا ہے جو میرے خیال میں ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور ویسے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رسولوں نے اس کے لیے دعا کی تھی جو ہوا، لیکن یہاں ہمیں اس طاقت کے لیے دعا کرنی ہے۔ ایک ہی ذریعہ، لیکن فرق کو دیکھیں۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، پالوس نے افسیوں سے کہا، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، اور یہ ایک جمع اسم ضمیر ہے۔ آپ سب کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہوتے جاؤ۔ اب یہ ایک مختلف قسم کا تجربہ ہے ہمارے باطن میں، اور وہ اس کی وضاحت کرتا ہے، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ یہ ہم میں مسیح ہے، جلال کی امید ہے، اور جو کچھ پالوس کہہ رہا ہے وہ اس حقیقت کے ذریعے ہونا چاہیے کہ مسیح میں روح القدس ہم میں ہے۔ اور وہ آگے یہ کہتا ہے، سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے۔ تو حتمی مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اگر آپ سیاق و سباق پر نظر ڈالیں تو یہ خدا کے کردار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح مقدس ہونا، جیسے کہ خدا مقدس ہے، خدا کی معموری۔ اور پھر پولس اس عظیم ڈوکسالوجی کے ساتھ اختتام کرتا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم سب اس بات پر متفق ہوں گے کہ یہ یقینی طور پر معیاری طاقت ہے جو تمام مسیحوں کے لیے دستیاب ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔